بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تفسیر کے عنوان سے ہم نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج ہم اصول تفسیر کے حوالے سے کچھ ابتدائی سی باتیں کریں گے کہ اصول تفسیر ہے کیا۔ تو 10 نکات میں نے بنائے ہیں جن پہ ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو اصول تفسیر کی اہمیت یا اس کی امپورٹنس کیا ہے، سگنیفیکنس کیا ہے۔ جب بھی ہم کوئی سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو بہت اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی آپ امپورٹنس کو واضح کریں۔ چونکہ یہ ایک دینی علم ہے تو دینی اعتبار سے کسی چیز کی اہمیت جاننے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنن ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے گھر والے ہیں، یعنی میرے لیے ایسے ہیں جیسے میرے گھر والے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ اللہ کا گھر والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا اہل القرآن، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن والے ہیں۔ قرآن والوں سے مراد یہ ہے کہ قرآن پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے، وقف کیا ہوا ہے۔ فرمایا اہل اللہ، یہ اللہ کے گھر والے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ جیسے انسان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک مانوسیت ہوتی ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے ساتھ ایک خاص محبت ہے، مانوسیت ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، وہ یہ بھی اتھینٹک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے قرآن میں کسی ایسی رائے کا اظہار کیا جو علم کی بنیاد پر نہیں کھڑی تھی، یعنی قرآن کا اس نے پراپر نالج حاصل نہیں کیا اور وہ قرآن کو انٹرپریٹ کرنے بیٹھ گیا، اس نے قرآن کی تفسیر شروع کر دی، تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ یعنی قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن یا اس کی تفسیر کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی تفسیر، اس کی انٹرپریٹیشن کا نالج حاصل کیا جائے کہ کیسے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے، اس کی پرنسپلز کیا ہیں اس کی انٹرپریٹیشن کے، یہ بہت ضروری ہے۔ ورنہ تو جو بندہ جو چاہے گا اللہ کے کلام سے نکال لے گا، اور قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اللہ کا کلام بھی ایسا ہے کہ اس میں سے آپ ہدایت نکالنا چاہو تو ہدایت بھی نکال سکتے ہو، اگر گمراہی نکالنا چاہو تو گمراہی بھی نکال سکتے ہو۔ اسی طرح خود قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے کہا کہ جس کو اللہ نے حکمت دی وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے لوگوں کو بہت نعمتیں دی ہیں، لیکن اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک حکمت ہے، وزڈم ہے۔ تو جسے اللہ نے یہ نعمت دے دی، حکمت کی نعمت، اللہ نے اسے بہت بڑی نعمت دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد قرآن کا نالج ہے، قرآن کا علم۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اللہ تعالیٰ قرآن میں مثالیں بیان کرتے ہیں، لیکن ان مثالوں کو سمجھنے والے کون ہیں؟ عالم، جو اسکالر ہے وہ ان مثالوں کو سمجھتا ہے، عام آدمی نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے سلف میں سے کئی ایک علماء ہمارے بڑے وہ یہ کہتے تھے کہ جب یہ ہم آیت پڑھتے ہیں تو ہم اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی آیت کا اگر مفہوم سمجھ نہ آئے، کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تمہیں کسی آیت کا مفہوم سمجھ نہیں آ رہا، اللہ کی آیات سمجھ نہیں آ رہی، تو تم عالم نہیں ہو۔ یعنی اللہ نے عالم کو جو ڈیفائن کیا ہے وہ اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ عالم اللہ کی نظر میں وہ ہے کہ جو قرآن کی آیات کو سمجھتا ہو۔
تو قرآن مجید مطلب اس کا جو اس کی انٹرپریٹیشن کا جو علم ہے، جو قرآن مجید کی تفسیر کے اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، ان کا جو نالج ہے، بہرحال اس کی بہت اہمیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تفسیر کا علم ہے، جیسے ہم اصول تفسیر کہہ رہے ہیں، بیسیکلی ہمارے سبجیکٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ اصول تفسیر ہے، پرنسپلز جو ہے قرآن مجید کے انٹرپریٹیشنز کے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اصول تو پرنسپلز کے معنی میں ہے، اور تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، یعنی قرآن مجید کو کھول کے بیان کرنا، اس کے اندر جو چھپے ہوئے پوشیدہ معنی ہیں ان معنی کا اظہار کرنا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ مختلف کتابوں کے اوپر فٹ نوٹس لگاتے ہیں، ان فٹ نوٹس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ مصنف یا آتھر بیان کرنا چاہتا ہے اس کو وہ کھول کے بیان کر دیں تاکہ ریڈر کو سمجھنے میں کیا ہو آسانی ہو۔ تو اصول تفسیر سے مراد وہ اصول ہیں جن کے ذریعے ہم قرآن مجید کو اس طرح سے انٹرپریٹ کریں کہ ایک عام جو ریڈر ہے اس کو قرآن مجید آسانی سے سمجھ آ جائے۔ لیکن اب بھی ہم قرآن مجید کے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اردو تراجم دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ اکثر بیشتر لوگوں کو اردو آتی ہے لیکن اردو ترجمہ سر سے گزر جاتا ہے، مطلب سمجھ آ رہا ہوتا ہے 30% 40%، لیکن 60% نہیں سمجھ آ رہا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے ظاہری بات ہے اللہ نے جو گفتگو کی ہے وہ ایک پورے بیک گراؤنڈ میں ہے، پیچھے ایک پرسپیکٹیو ہے، پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس میں ایک گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جب تک ہمیں وہ بیک گراؤنڈ علم نہ ہو تو ہمارے لیے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ غیر متعلق ہو جاتی ہیں۔ تو دوسری بات ہماری ہو گئی اصول تفسیر کے معنی اور مفہوم سے متعلق کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ علم جو اصول تفسیر کا علم ہے یہ کب سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا؟ تو سب سے پہلے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر بیان کی۔ اگرچہ آج کل ایسی کوئی تفسیر پبلش نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، لیکن یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ کے رسول کی یہ ذمہ داری تھی، رسپانسبلٹی تھی جو قرآن نے بیان فرمائی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن کو کھول کھول کے بیان کریں۔ تو قرآن مجید کی سب سے پہلی تفسیر خود اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، اور صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر پوچھا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک آیت میں ہے کہ ایک بدو صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ آیت سورہ انعام کی آیت تھی وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ امن اور سلامتی میں وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ تو وہ بدو کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا کون ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم نہ کرے، کوئی زیادتی نہ کرے؟ ہر بندے سے کوئی نہ کوئی ظلم زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جس نے ظلم نہیں کیا اس کے لیے امن ہے، تو ہم تو سب مارے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہاں ظلم سے مراد ظلم عام والا نہیں ہے، زیادتی کرنا، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو جو ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرے گا تو اب اس کے لیے امن ہے، دنیا میں بھی امن ہے، اللہ کی طرف سے آخرت میں بھی امن ہے، سلامتی ہے۔ تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے وہ خود تفسیر کرنا سکھایا صحابہ کرام کو۔ اللہ کے رسول کے بعد پھر ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے ہمیں مفسر صحابہ ملتے ہیں، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، خاص طور پہ مکہ کے اندر انہوں نے بڑا عرصہ گزارا اور شاگردوں کی ایک بڑی جماعت پیدا کی جنہیں قرآن مجید کی تفسیر سکھائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ بڑے مفسر صحابہ میں سے ہیں، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی اپنے سینے سے لگا کے، یہ دعا دی تھی کہ یا اللہ ان کو تفسیر کا علم سکھا۔ تو ایک تابعی ہیں، تابعی سے مراد جو صحابہ کے شاگرد ہیں،
ابو عبد الرحمن، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ سے، جن صحابہ سے ہم نے قرآن پڑھا، جیسا کہ حضرت عثمان ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، تو صحابہ ہمیں بتاتے تھے کہ جب ہم اللہ کے رسول سے قرآن مجید پڑھتے تھے تو ہمارا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہم 10 آیات پڑھتے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ 10 آیات پڑھنے کے بعد ہم ان پہ عمل کرتے تھے۔ جب وہ 10 آیات ہمارے عمل میں آ جاتی تھیں، پھر ہم اگلی 10 آیات اللہ کے رسول سے پڑھتے تھے۔ تو یہ صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتایا، تابعین کو، کہ ہم نے اللہ کے رسول سے قرآن کیسے سیکھا۔ تو وہ کہتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلْ جَمِيعًا، ہم نے قرآن ایسے سیکھا کہ علم اور عمل ساتھ ساتھ سیکھا۔ یہ نہیں کہ پہلے پورا قرآن پڑھا پھر ہم نے اس پہ عمل کیا، اس طرح ہم نے نہیں کیا۔ تو یہ گویا کہ ایک انتہائی درجہ تھا سیکھنے کا۔ مطلب ایک چیز تو یہ ہے نا کہ آپ کسی لفظ کا معنی مفہوم سیکھ لیں، اس کے جو میننگ ہیں آپ وہ سیکھ لیں، اور ایک یہ ہے کہ اس کو آپ اپنے عمل میں پریکٹس میں لے آئیں، تو اس سے بڑھ کے کوئی سیکھنا نہیں ہوتا، اس سے بڑھ کے کوئی انڈرسٹینڈنگ لیول نہیں ہوتا کہ ایک لفظ جو ہے وہ آپ کا عمل بن جائے۔ یعنی عمل کر کے بھی دکھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ نے بھی عمل کر کے سیکھ لیا، اچھا یہ آیت ہے، اس آیت پہ یوں عمل کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر کی، تو اللہ کے رسول وسلم کی جو تفسیر ہے وہ سنت میں موجود ہے، یعنی آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے تفسیر کی۔ یعنی شروع میں اب دیکھیں نا، قرآن مجید کی تفسیر میں رجحان علمی زیادہ نہیں تھا، عملی زیادہ تھا، کیونکہ قرآن عمل کی اصلاح کے لیے آیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا دیتے تھے، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا نماز یوں پڑھو، بلکہ نماز پڑھ کے دکھا دی۔ زکوٰۃ دو، اس پہ کوئی لیکچر نہیں دیا کہ زکوٰۃ یوں دینی ہے، بلکہ زکوٰۃ دے کے دکھا دی۔ جہاد کا حکم آیا یا کوئی بھی حکم آیا، اخلاق، بہترین اخلاق اختیار کرنے کا حکم آیا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال ہوا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے یہی بات کی کہ اللہ کے رسول کے اخلاق قرآن مجید تھے، یعنی قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیہیویئر بنا لیا تھا، اپنا ایٹیچیوڈ بنا لیا تھا۔ تو اس کے بعد صحابہ نے بھی جو تفسیر میں آگے جو میتھڈالوجی اختیار کی ہے وہ زیادہ علمی نہیں ہے، وہ عملی ہے، کہ انہوں نے بھی اپنے تابعین کو زیادہ جو ہے وہ عمل سے قرآن مجید کو انٹرپریٹ کر کے دکھایا۔ اس لیے صحابہ کی جو تفسیریں ہمیں ملتی ہیں، یعنی جو پرائمری سورسز ہیں تفسیر کے، اگر ہم صحابہ کی تفسیریں دیکھیں تو وہ اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے ہم لکھتے ہیں ایک آیت اس کی تفسیر میں 5 صفحے 10 صفحے، اس طرح سے نہیں کرتے صحابہ۔ صحابہ کرام کیا کریں گے، ایک لفظ ہے بس اس کا ایک معنی بیان کر دیں گے، یہ لفظ ہے اس کا یہ معنی ہے، قرآن مجید کا کوئی مشکل لفظ ہے اس کے یہ میننگ ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی 2-4 لفظ میں اس کے معنی بیان کر دیں گے۔ تو وہ زیادہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ علمی جو رخ ہے وہ تفسیر کا نہیں رہا۔ بعد میں جب زیادہ رخ علمی ہو گیا تو پھر عمل میں بہت کوتاہی آ گئی، کہ وہ لوگ جو کہ 30 جلدوں میں تفسیر لکھنے والے تھے ان میں بھی عمل کی کوتاہی نظر آنا شروع ہو گئی۔ بچہ تو اسی طرح سے کہ انسان عمل کو فوکس کرے، یہی ہے۔ علم زیادہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی نہیں، عمل کی نیت سے پڑھیں، عمل کی نیت سے پڑھیں۔ پڑھنا اگر فکر کی اصلاح کے لیے ہو تو بہت بہتر ہے، جتنا مرضی انسان پڑھے۔ عمل تو ایک انڈیویجول کا فیل ہے، جی جی، اس کو کلیکٹیو فیل پہ کیسے کہہ سکیں گے؟ اگر وہ عمل انڈیویجول یعنی عمل ہی اگر مقصد تھا تو دوسرا سے کافی دفعہ بہت زیادہ پڑھنے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ عمل کیا کرنا ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن دونوں انتہائیں ہیں نا، کہ انسان پڑھے بغیر عمل شروع کر دے تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو عمل کرے گا وہ پھر سنت پہ تو عمل نہیں کرے گا، وہ تو بدعت ہی پھیلائے گا نا سنت کے نام پہ۔ اور ایک یہ کہ انسان پڑھتا رہے اور اس میں عمل نہ ہو، یعنی اسے کوئی فرق نہ پڑے، تو قرآن نے اس کو بھی ناپسند کیا ہے۔ یعنی دونوں ایکسٹریم لیول ہیں۔
تو اصول تفسیر کی جو سب سے پہلی کتاب ہے وہ امام شافعی کی کتاب ہے الرسالہ کے نام سے، الرسالہ دی میسج۔ اس میں امام شافعی نے جو ہے وہ قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کے کچھ پرنسپلز بیان کیے کہ قرآن کو آپ کیسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرپریٹیشن مطلب ایسے ہی ہے نا کہ جیسے میٹافر ہے یہ، اور آپ نے اس کے یہاں پہ لٹرل میننگ لینے ہیں، یہاں پہ لٹریری میننگ مراد ہیں، اس طرح سے۔ جی، چوتھا جو ہمارا نقطہ ہے وہ ہے قرآن مجید اور وحی کا فرق، یعنی تیسرا پوائنٹ ہمارا تھا کہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی اصول تفسیر کی، قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کی، اللہ کے رسول سے شروع ہوئی، پھر صحابہ، پھر اس کے بعد تابعین، لیکن نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی تفسیر ہمارے پاس موجود ہے، نہ صحابہ کی، لیکن یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں بہت ساری حدیثیں مل جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس آیت کی یوں تفسیر کی، یا صحابہ کے بارے میں مل جاتا ہے کہ انہوں نے اس آیت کی یوں تفسیر کی، لیکن علیحدہ سے کوئی تفسیر پبلش نہیں ہوتی۔ ہاں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک تفسیر ابن عباس پبلش ہوتی ہے، لیکن وہ انہوں نے خود نہیں کمپائل کی، وہ ان سے تقریباً کوئی 750 سال بعد جو ہے ایک ہمارے بڑے عالم دین تھے، شافی اسکول آف تھاٹ سے تعلق تھا، علامہ مجد الدین فیروز آبادی، تو انہوں نے اس کو 750 سال بعد مرتب کیا، تو درمیان میں بہت لمبا عرصہ ہے، تو اس لیے اس کی نسبت کرنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف یہ اتھینٹک نہیں، وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کی تفسیر ہے۔ آپ نے ابھی بات کی ہے کہ امام شافعی کے تفسیر کے اصول، جی جی، وہ بس لکھنا ہے یا کوئی ہے؟ وہ آگے آئیں گے، ہاں بالکل آئیں گے، ابھی تو ہم اس کا ایک انٹروڈکشن سا کر رہے ہیں کہ اصول تفسیر پہ کیا کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں، کیا کچھ لکھا گیا۔ تو امام شافعی نے سب سے پہلے لکھا، اس کے بعد امام ابن تیمیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، مقدمہ فی اصول تفسیر، این انٹروڈکشن ٹو دی پرنسپل آف انٹرپریٹیشن آف قرآن۔ پھر اس کے بعد شاہ اللہ دہلوی رحمہ اللہ، ان کا بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اصول تفسیر پہ۔ آج کل میں بھی بہت سارے علماء نے لکھی ہیں کتابیں اصول تفسیر پہ۔ ایک ہے تفسیر میں اور اصول تفسیر میں فرق ہے، مطلب اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تفسیر تو صرف یہ ہے نا کہ قرآن کو آپ نے انٹرپریٹ کر دیا، اور ایک یہ ہے کہ انٹرپریٹ کرنے کے اصول کیا ہیں، پرنسپلز کیا ہیں۔ کچھ پرنسپلز جو ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہیں، ان کی روشنی میں آپ قرآن کو انٹرپریٹ کریں گے، یہ نہیں کہ میں اب جیسے مرضی چاہوں انٹرپریٹ کر دوں، ایسے نہیں، پھر تو وہ قرآن مجید چیزتاں بن جائے گا نا۔ اب ماڈرن ہاں، جو تفسیر اصول تفسیر کے مطابق نہیں وہ ریجیکٹڈ ہے، بالکل ریجیکٹڈ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اگر آپ اس کو لنگوسٹک میں سمجھیں نا، جیسے ایک ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن اپروچ ہے۔ اب پوسٹ ماڈرن اپروچ تو یہی ہے کہ جو ریڈر کو سمجھ میں آ رہا ہے بس وہی ہے، ٹیکسٹ کا مطلب جو ہے وہی ہے، ٹیکسٹ کی میننگ وہی ہے جو ریڈر کو سمجھ میں آ رہا ہے، آتھر کیا کہنا چاہتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن ماڈرن اپروچ یہ تھی کہ آتھر جو ہے وہ اتھارٹی سے نکلا ہے، تو آتھر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ بھائی میری جو ہے یہاں پہ مراد یہ ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن پوسٹ ماڈرنزم میں وہ بالکل ختم ہو گیا، انہوں نے ریڈر کو وہ فائنل اتھارٹی دے دی پوسٹ ماڈرنزم میں، کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی نیتشے کیا چاہنا چاہتا ہے، بس وہ نیتشے کا معنی مفہوم وہی ہے، جو مجھے سمجھ میں آ گیا، جو آپ کو سمجھ میں آ گیا وہی نیتشے ہے، جو مجھے سمجھ میں آ گیا وہ نیتشے ہے، جو آپ کو سمجھ میں آیا کانٹ وہی ہے۔ یہ نہیں کہ کانٹ کا کوئی یونیورسل جو ہے وہ میننگ ہے، اس کی فلاسفی کا ایک کرائیٹیریا ہونا چاہیے ہے، بالکل ہے۔ کبھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی روزمرہ کی کوئی مثال یاد آ جاتی ہے، تو ہم اس کو بھی پڑھاتے ہوئے بھی کبھی وہ کوٹ کر دیتے ہیں۔ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیکھیں کچھ لوگ نا بہت دور نکل گئے، جیسے آپ مطلب والتین والزیتون، ایک صاحب کہتے ہیں والتین سے مراد حضرت ابو بکر ہیں، زیتون سے مراد حضرت عمر ہیں، جی 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 خوشی مناؤ اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں، تو اس کو بولو
بس ایسے بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ اس کو مطلب قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتے، ان میننگ کو جو آپ وہاں سے نکال لیتے ہیں. ایک وہ ہنسی آتی ہے کہ یہ کیسے، تو اس لیے وہ یہی وجہ ہے کہ وہ انہوں نے وہ جو اصول ہیں انہوں نے ان کو مد نظر نہیں رکھا. جی چوتھی ہماری بحث ہے وہ ہے قرآن مجید اور وحی، اس میں کیا فرق ہے. جی یہ جو اصول تفسیر آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امام شافعی جی 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 ان بٹوین بھی ایک بہت لمبا پیریڈ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ان دونوں اس دوران کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی؟ نہیں، تفسیریں بہت ساری لکھی گئیں، اور عام طور پہ ہمارے ہاں مفسرین کا مزاج یہ رہا ہے کہ جب وہ اپنی تفسیر کا انٹروڈکشن لکھتے تھے، مقدمہ، تو اس میں وہ اصول بیان کر دیتے تھے کہ ہم نے ان اصولوں کو اس تفسیر میں مد نظر رکھا ہے، لیکن علیحدہ سے کسی نے اس کو باقاعدہ کوئی تصنیف کے طور پہ اصول تفسیر نہیں لکھی. تو اصول تفسیر پہ باقاعدہ علیحدہ سے جن لوگوں نے لکھا وہ یہی تھے، مطلب ابن تیمیہ تھے یا ان سے پہلے امام شافعی تھے. باقی لوگوں نے اس کے بعد شاہ اللہ دہلوی رحمہ اللہ. چوتھی چیز ہے قرآن مجید اور وحی کا فرق. قرآن مجید سے مراد تو مطلب اللہ کا کلام ہے، ورڈ آف گاڈ ہے، لیکن اللہ کا کلام وہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. ویسے تو اللہ کا کلام اور نبیوں پہ بھی نازل ہوا، لیکن اس میں لفظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. تو قرآن سے مراد یہ ہے ورڈ آف گاڈ، اللہ کا کلام ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی الفاظ ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے ہیں. یعنی میسج تو ہے ہی اللہ کی طرف سے، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. وحی سے مراد کوئی بھی مطلب اللہ کی طرف سے کوئی پیغام، میسج جو ہے وہ کسی بھی نبی پہ آیا ہو تو اس کو ہم وحی کہتے ہیں. قرآن ذرا اسپیسیفک ہے اور وحی جو ہے ذرا جنرل معنی میں ہے، جنرل میننگ میں. ویسے عربی زبان میں وحی کا مطلب ہوتا ہے اشارہ. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ شہد کی مکھی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، مطلب اس کے دل میں یہ بات ڈالی، دل میں کوئی بات ڈال دینا، اس کو وحی کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے انسان کی جو انسٹنکٹ ہے، جی جی بالکل بالکل بالکل، جیسے کہتے ہیں وہ جبلی، جسے کہتے ہیں جبلت کے اوپر جو وہ پیدا ہوتا ہے، جو بائی برتھ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، تو وہ سب اس میں وحی میں ہی شامل ہے. تو وحی کہنے کا مقصد یہ اللہ کی طرف سے جو الہام ہوتا ہے اس معنی میں ہے، وہ کبھی نبی کی طرف ہوتا ہے، کبھی نبی کے علاوہ بھی ہو جاتا ہے، ضروری نبی کی طرف ہو. لیکن نبی کو جو ہوتا ہے وہ تو کنفرم ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن جو نبی کے علاوہ کو ہوتا ہے وہ شیطان کا وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے. تو وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں وحی جلی اور ایک وحی خفی. جلی، وحی جلی سے مراد مطلب جو قرآن مجید ہے اس کو وحی جلی کہہ دیتے ہیں، یعنی جس میں الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوں اس کو وحی جلی کہتے ہیں. اور وحی خفی اس کو کہتے ہیں جس میں میسج اللہ کی طرف سے ہو، الفاظ اللہ کے رسول کے اپنے، جیسے حدیث ہے، سنت ہے. اس میں حدیث قدسی بھی ہے، حدیث قدسی میں بھی الفاظ اللہ کے رسول کے ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن میں یہی ہے کہ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے تھے بلکہ وحی کی بنیاد پہ بات کرتے تھے. تو وہ وحی کبھی قرآن کی صورت میں آ جاتی تھی حضرت جبریل کے واسطے سے، اور کبھی آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی تھی تو آپ نے اس کا اظہار کر دیا اپنے الفاظ میں.
تو یہ وحی خفی ہے. تو وحی جلی جو ہے یہ قرآن مجید ہے، اور وحی خفی یہ حدیث ہے. تو گویا قرآن مجید اور وحی میں یہ فرق ہوا کہ قرآن وحی کی ایک قسم ہے، وحی جلی ہے. نیکسٹ جو ہمارا 5واں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ علوم قرآن، ایک اصطلاح ہمارے یہاں اور استعمال ہوتی ہے، قرآنک سائنسز. شروع سے اس موضوع پہ کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں، علوم قرآن پہ بھی، جیسے امام زرکشی کی کتاب ہے البرہان ہے، پھر امام سیوطی کی کتاب ہے الاتقان کے نام سے، تو اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. امام سیوطی نے سب سے اچھا کام کیا علوم قرآن پہ، قرآنک سائنسز پہ. امام سیوطی نے تقریباً کوئی 80 کے قریب علوم بیان کیے، جن کا اچھا علوم قرآن سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو معنی ہیں. ایک تو وہ علوم جو قرآن سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے جو سپورٹنگ میٹیریل کا کام دیتے ہیں، ان کو علوم قرآن کہا جاتا ہے. یعنی وہ قرآنک سائنسز جو قرآن کو سمجھنے میں، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں ممد اور معاون ہے. تو یہ کوئی 80 کے قریب ہے جن کا ذکر امام سیوطی نے کیا. اور ایک علوم قرآن سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ قرآن کی علوم، یعنی وہ علوم، وہ سائنسز جن کا ذکر قرآن نے کیا یا جنہیں قرآن نے ٹچ کیا. جیسے ہم ایمبریالوجی کو ٹچ کیا قرآن نے، ٹھیک ہے، جیوگرافی کو ٹچ کیا ہے، ہاں میتھس کو بھی کسی حد تک ٹچ کیا ہے، ٹھیک ہے، وراثت کے جو ہمارے ہیں وہاں پہ کافی حد تک ذکر ہے. تو ایک علوم قرآن کا یہ معنی بھی کیا جاتا ہے. تو قرآن کے جو علوم ہیں جو قرآن کو سمجھنے میں معاون ہیں، جیسے ایک علم قرات ہے، ویریس ریڈنگ آف دی قرآن. قرآن کو پڑھنے کے مختلف انداز ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا کہ ہر زبان میں یہ انگریزی کو لے لیں آپ، جو ایکسنٹ ہے، آپ ایک ہی لفظ ہے، اس کا ایکسنٹ جو ہے وہ برٹش ایکسنٹ اور ہے، امریکن ایکسنٹ بالکل اور ہوتا ہے. تو اسی طرح سے قرآن کو مختلف لہجات میں اس سے مختلف معنی پیدا ہوتے ہیں، میننگز پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید کا جو رسم ہے، اچھا رسم سے بڑے علم پیدا ہوتے ہیں. اس کا جو اسکرپٹ، جی 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 American English or British English में accent is totally different. جی جی And how do you say that the meanings are different? یہ قرات کا نا ایک میننگ ہے. قرات اس سے بہت وسیع ہے، مطلب آسانی میں سمجھانے کے لیے میں نے مثال ایسی دے دی، ورنہ قرات اس سے بہت وسیع. مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ میں جو ہے ایک لفظ ہے مالک یوم الدین، ٹھیک، تو مالک کو ملک بھی پڑھا گیا ہے. مالک کا مطلب ہے اونرشپ، اونر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور ملک یعنی بادشاہ ہے. تو اس کے دونوں طرح سے ترجمے کیے گئے. یعنی وہ تراجم، وہ میننگ ایسے ڈیفرنٹ نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. جی جی کمپریہنسو کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ وہ جو مشہور قاری ہیں نا، قاری عبد الباسط صاحب، ہم بچپن میں سنتے تھے تو وہ سورہ فاتحہ یا ان کی قرات تو وہ مالک یوم الدین پڑھتے تھے. تو ہمارے ہاں تو اب لوگوں کو یہ نہیں پتہ، ہم تو مالک ہی پڑھتے ہیں. تو ہم کہتے تھے کہ انہوں نے غلط پڑھا ہے اور ان کی غلطی نکالتے تھے. لیکن بڑے ہو کے پتہ چلا کہ نہیں، اس طرح سے بھی پڑھا گیا ہے. ویریس ریڈنگ آف دی قرآن. دوسرا، جیسے قرآن مجید کا جو اسکرپٹ ہے، جو اس کی جو کتابت ہے، اس سے بھی بہت سارے میننگ نکالے جاتے ہیں کہ اس لفظ کو اس طرح سے لکھا گیا ہے. اچھا قرآن کو ایک خاص انداز میں، عام جس طرح سے عربی میں لکھا جاتا ہے ایک لفظ، قرآن میں ضروری نہیں اس طرح سے اس کو لکھا جائے. قرآن کا اپنا لکھنے کا ایک انداز ہے، اور اس لکھنے سے معنی پیدا ہوتے ہیں. یہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. پھر قرآن کی ویکیبلری ہے، یہ پورا اس میں ایک چیپٹر یہ ہے فارن ویکیبلری آف دی قرآن.
یعنی قرآن کے وہ الفاظ جو عربی زبان میں دوسری زبانوں سے آئے ہیں اس وقت کی، جیسے اردو میں بھی ہمارے انگریزی سے آ گیا، بلکہ اردو تو ہے ہی سنسکرت، انگریزی، فارسی اور ترکی زبان کا مجموعہ. تو عربی میں بھی جو دوسری لینگویجز تھی، عبرانی تھی، سریانی تھی یا فارسی تھی، اس سے الفاظ آئے تھے اور قرآن نے ان الفاظ کو استعمال کیا. یہ ایک پورا موضوع ہے، قرآن نے ان کو کہاں سے اٹھایا، پھر ان کو کن معنی میں استعمال کیا. تو بہرحال اس طرح سے مختلف علوم ہیں جو قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہے سپورٹنگ سبجیکٹ شمار ہوتے ہیں، تو ان کو ہم علوم قرآن کہتے ہیں. لفظ مالک وہ زیادہ کمپریہنسو ہے نسبت مالک جو ہم کرتے ہیں. جی ہاں. اور کوئی لفظ ایسا کوئی کلیئر کرنے کے لیے؟ اور ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. فاتحہ میں بہت سارے بتائے تھے، ہاں صاحب نے مجھے یاد ہے. جی جی. آخر میں علیہم کو علیہم، نہیں اس سے تو معنی میں کوئی وہ تبدیلی نہیں آتی، وہ تو صرف ایکسنٹ کا فرق ہے. جی نیکسٹ ہے ہمارا ٹاپک تفسیر کے لیے معاون علوم. یعنی تفسیر کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سے ٹولز ہونے چاہیے تب آپ تفسیر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو عربک لینگویج، عربی زبان کا علم. ظاہری بات ہے ایک بندہ اگر قرآن مجید کو انٹرپریٹ کرنا چاہتا ہے تو قرآن کی زبان تو عربی ہے، اگر اسے عربی نہیں آتی اچھے سے تو وہ قرآن کی صحیح تفسیر نہیں کرے گا. دوسرا احادیث اور آثار کا علم. احادیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، اور آثار سے مراد صحابہ نے جو قرآن کی تفسیر کی، یہ اس کے نالج میں ہونی چاہیے تاکہ وہ قرآن کی ایسی کوئی تفسیر نہ کرے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے ٹکرا جائے. دیکھیں ہمیں یہ نہیں پابند کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے اس آیت کی یہ تفسیر کر دی ہے تو اب آپ اس کو اپنے حالات کے مطابق ریلیٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو اس کو انٹرپریٹ کرنا اس طرح سے نہیں کرنا کہ ہمارا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے وہ آپس میں ٹکرا رہی ہے. وہ پھر گویا کہ ہماری تفسیر غلط ہوگی اگر وہ ٹکرا رہی ہے. ویسے جو ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں جیسے وہ ہم تفسیر تو نہیں کر دیتے کہ وہ بھی اس میں کم ہوتا ہے. نہیں تفسیر نہیں ہے، ایک ہے تذکیر. تذکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ واعظ و نصیحت حاصل کریں قرآن مجید سے، عبرت حاصل کریں. فاعتبروا یا اولی الابصار، وہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے. دیکھیں نا عبرت تو میں فرعون کے قصے سے بھی حاصل کر سکتا ہوں، ٹھیک، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ منافقین سے متعلق جو آیات ہیں اگر میں پڑھ رہا ہوں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اچھا کہیں میرے اندر تو منافقت نہیں ہے، یہ اس کی تفسیر نہیں ہے، یہ تذکیر ہے. قرآن نے کہا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے تفسیر کی اتھینٹسٹی جب وہ ریٹن فارم، ہاں ریٹن فارم میں، ہاں جی جی، تذکیر جس طرح ہم عام کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہ تفسیر نہیں بیان کر رہے ہوتے. ہاں درس کہتے ہیں، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو آپ ریلیٹ جتنا مرضی کر لیں مثالوں سے. دیکھیے تفسیر تو ایک علمی کام ہے نا، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر کا مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا یہ معنی ہے، یہ مفہوم ہے، ٹھیک. لیکن تذکیر میں ہم یہ کہتے ہیں بھائی ہم اس سے یہ سبق لے سکتے ہیں، تو تذکیر میں کوئی حرج نہیں ہے، تذکیر تو کرنی چاہیے. تو دوسری جو چیز ہے وہ ہے احادیث اور آثار کا علم ہونا چاہیے، وہ احادیث اور آثار جو قرآن کی تفسیر سے متعلق ہے. تیسری چیز ایک اور ہے، وہ ہے بہت ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں اخبار العرب. یعنی اس کلچر کا ہمیں علم ہونا چاہیے جس کلچر میں، جس سوسائٹی میں یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، وہ کلچر کیا تھا، اس کی نارمز کیا تھی، اس کی ہسٹری، اس کی تاریخ. تو اب دیکھیں اس میں جو ہے قرآن مجید
صرف اشارہ کرتا ہے نا بہت ساری چیزوں کی طرف، ان کی تفصیل میں نہیں جاتا. ٹھیک، تو قوم ہود کا تذکرہ کر دیا، قوم عاد کا ذکر کر دیا، قوم لوط کا ذکر آ گیا. تو اب یہ ہے کہ یہ اس علاقے کی جیوگرافی اگر ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے اس کو، کہ قرآن جب مشرکین مکہ سے کہتا ہے کہ بھائی تم ان بستیوں پر سے گزرتے ہو تو عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے. تو اخبار العرب، عرب، نیوز آف دی عرب، یعنی آپ کہہ لیں کہ جی عرب کی جو ہسٹری ہے، خاص طور پہ وہ ٹائم پیریڈ جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہے، ٹائم آف اگنورینس جسے ہم کہتے ہیں، دور جاہلیت کی جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. دیکھیں نا، جیسے قرآن میں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اب ہمیں ہسٹری سے پتہ چلے گا نا کہ ابو لہب کون تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا. تو قرآن ظاہری بات ہے جب نازل ہو رہا تھا تو اس کے سامنے وہ لوگ تھے جو عرب تھے، تو وہ عرب اپنے کلچر سے بھی واقف تھے، ان کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ تھا، ایک پوری ہسٹری تھی. تو قرآن نے اس ہسٹری کو ٹچ نہیں کیا کیونکہ مخاطب جانتے تھے. جیسے آج ہم کہیں گے کہ قائد اعظم نے یہ بات کہی ہے، تو ہم یہ نہیں شروع کریں گے کہ پہلے قائد اعظم کے اوپر پورا مضمون اپنے مخاطب کو بتائیں کہ جی قائد اعظم اس سن کو پیدا ہوئے تھے اور اس طرح سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. یہ تو ہم سیدھا سے بس اپنے مخاطب کو بتا دیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مخاطب ہیں وہ جانتے ہیں کہ قائد اعظم کون ہے. تو اسی طرح سے قرآن نے بھی بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے صرف ٹچ کیا ہے، یہ سمجھتی ہوئی کہ اس کے مخاطبین کے علم میں ہے، تو اس کو اخبار العرب کہا گیا. اور ایک اور جو علم ضروری ہے وہ ہے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے خاص طور پہ اصول فقہ کا علم. اصول فقہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیات احکام سے متعلق ہیں، شریعہ رولنگز. ویسے قرآن مجید میں زیادہ تر آیات احکام کی نہیں ہیں، میکسیمم جو لوگوں نے بیان کی ہیں وہ 600، لیکن یہ بھی ایگزیجریشن ہے. قرآن مجید میں 6232 آیات ہیں، لیکن ان میں سے میکسیمم اگر کسی نے کلیم کیا ہے تو وہ کہا ہے کہ 600 آیات احکام سے متعلق ہیں. لیکن بہرحال جو میں نے کچھ تفاسیر وغیرہ دیکھی ہیں تو کوئی 170 کے قریب ہیں، 170 کے قریب، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی حکم نکل رہا ہے. باقی قرآن مجید بیسیکلی احکام کی کتاب ہے نہیں، شریعہ رولنگ اس میں بہت زیادہ نہیں ہے. اس میں زیادہ تر واضح و نصیحت ہے، اس میں زیادہ تر تذکرہ اخلاق کا، مطلب ایک تو اخلاق کی تطہیر، یہ قرآن کا بڑا موضوع ہے، یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جسے ہم کہتے ہیں. دوسرا فکر کی اصلاح، تھاٹ پروسیس جو آپ کا ہے، اس کو بہت فوکس کیا قرآن نے. انسان کی سوچ کیسے بنتی ہے، کیسے بگڑتی ہے، کیسے اس کی اصلاح ہوتی ہے. اور دوسرا انسان کا ایٹیچیوڈ، اس کا رویہ، اس کو قرآن نے بہت فوکس کیا. تیسری جو چیز ہے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں نا قرآن کی 3 میجر سبجیکٹس ہیں. ایک عقائد کو ہم تھاٹس کہہ رہے ہیں، اسلامک تھیالوجی. دوسرا جو ہے وہ اخلاق، اس کو ہم کہہ رہے ہیں انسان کا بیہیویئر، اس کا ایٹیچیوڈ. تیسرا جو ہے وہ احکام، جسے ہم شریعہ رولنگ کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں. تو شریعت بہت کم ہے قرآن میں، شریعت زیادہ تر سنت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے. قرآن نے عقیدہ اور اخلاق 2 چیزوں کو بہت فوکس کیا. تو اصول فقہ وہ علم ہے جو احکام والی آیات کو انٹرپریٹ کرنے کے اصول بیان کرتا ہے، وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. نیکسٹ ہے تفسیر کی قسمیں، ٹائپس آف تفسیر. تفسیر کی ویسے تو کافی ساری قسمیں بیان کی گئی ہیں، لیکن 2 بڑی ہیں. ایک کو کہتے ہیں تفسیر بالمعصور اور ایک تفسیر بالرائے ہے. تفسیر بالمعصور اس کو کہتے ہیں کہ جو نیریٹڈ ہے، مطلب اللہ کے رسول نے اس آیت کی یہ تفسیر کی، صحابہ نے یہ کی، ان کے جو شاگرد تھے، تابعین تھے، انہوں نے یہ تفسیر کی. اور دوسری تفسیر بالرائے، یعنی میں اپنی رائے سے تفسیر کروں. معصور اثر سے ہے نا،
اثر کہتے ہیں جو نیریٹڈ ہے، جو حدیث میں آ گئی، جو صحابہ کی تفسیر ہے وہ تفسیر بالمعصور ہے، اور تفسیر بالرائے جو بعد میں لوگوں نے خود سے کی ہے۔ یہ بدعہ اتنا وسیع ہے، ورنہ تو ہم تو لوگ جن چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اس کو وہیں تک محدود کرتے ہیں۔ جی جی، تو آپ نے اس کو اور واسط کیا ہے کہ تفسیر میں بھی بدعہ کب وہ آئے گا لفظ کہ احکامات کے سلسلے میں اگر لوگ چینج کریں تو یہ زیادہ واسط ٹاپک ہوگا۔ جی جی ایسا ہی ہے۔ تفسیر بالرائے نا پھر اس کو آگے کیٹیگرائز کیا گیا دو قسموں میں۔ ایک تفسیر بالرائے جو ہے وہ محمود ہے، محمود سے مراد مطلب ایکسیپٹیڈ ہے، اس کو وہ کیا گیا ہے، انکریج کیا گیا ہے۔ اور ایک تفسیر بالرائے جو ہے وہ مذموم ہے، مطلب اس کی مذمت کی گئی، اس کو ڈسکریج کیا گیا، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو تفسیر بالرائے یعنی آپ اپنی رائے سے تفسیر کر سکتے ہیں، کب؟ جب وہ ان پرنسپلز کے مطابق ہو، ان پرنسپلز کے اکارڈنگلی ہو جو جنہیں ہم اصول تفسیر کے نام سے پڑھیں گے۔ اگر وہ ان کے اکارڈنگلی نہیں ہے تو وہ تفسیر بالرائے مذموم ہے، مطلب وہ ریجیکٹڈ ہے، اس کو ڈسکریج کیا جائے گا۔ تو تفسیر کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک تفسیر بالمعصور اور ایک تفسیر بالرائے۔ پھر تفسیر بالرائے کی آگے دو قسمیں ہو گئیں، ایک وہ ہے جس کے لیے انکریج کیا گیا اور ایک وہ ہے جس کو ڈسکریج کیا گیا۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تعویل اور تفسیر کا فرق۔ ایک لفظ اور بھی استعمال ہوتا ہے تعویل کا، یہ ہماری تفاسیر میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر یہ ہے، کبھی وہ کہتے ہیں اس آیت کی تعویل یہ ہے۔ تو اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، تفسیر کا مطلب تو ہے لفظ کی میننگ کیا ہے، لفظ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ اور تعویل یہ ہے کہ لفظ کی حقیقت کیا ہے، ریالٹی۔ لیکن روٹ لفظ کی دیٹ از ڈفرنٹ۔ ہاں، روٹ اور چیز ہے، اور چیز اچھا، ریالٹی کا مطلب یہ کہ وہ موجود میں ہے کیسا؟ ہاں۔ مثال کے طور پہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں خلقتہ بیدیہ، میں نے آدم کو اپنے دو ہاتھوں سے پیدا کیا۔ ید کا لفظ استعمال کیا، ید عربی میں جو ہے وہ ہاتھ کو کہتے ہیں۔ تو اب ہمیں اس کا میننگ تو پتہ ہے، ید کا میننگ جو ہے وہ ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آدم کو اپنے دو ہاتھوں سے پیدا کیا، لیکن ان دو ہاتھوں کی ریالٹی کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ تعویل سے مراد جو ہے وہ ریالٹی ہے، الٹیمیٹ میننگ جو اس کے ہیں وہ ہمارے نالج میں نہیں ہے، نہ ان کی کھوج میں پڑھنا چاہیے، نہ ان کی کھوج میں پڑھنا چاہیے۔ آج کل زیادہ لوگ ہاں نہیں، وہ تو اللہ نے خود کہا نا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ کچھ آیات محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ محکم وہ آیات ہیں کہ جن کی ریالٹی بھی آپ جانتے ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کا میننگ تو آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن ان کی ریالٹی حقیقت تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے اب جتنی بھی مطلب امور غیبیہ جسے ہم کہتے ہیں، غیبی امور، جنت ہے، جہنم ہے، اب ان کی کیا ریالٹی ہے ہمارے علم میں نہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور میرے خیال ہے کہ اسی میں جا کے پھر لوگ الجھ جاتے ہیں۔ اسی میں جا کے الجھ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی نا کہ جہنم میں ایک درخت ہے، تو اب مشرکین کہنے لگے کہ جی آگ میں درخت کیسے باقی رہے گا، ٹھیک؟ تو اسی پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اب وہ اس کی ریالٹی، وہ جو ایک نئی دنیا ہے نا، اس کی فزیکل لاز بالکل ڈیفرنٹ ہیں، جسے ہم آخرت کی دنیا کہہ رہے ہیں یا عالم آخرت کہہ رہے ہیں۔ اس لیے یہاں بیٹھ کے ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہمارا تھیوریٹیکل فزکس میں وہ سمجھانے کے لیے جو ہے پیرلل یونیورس کا کانسیپٹ لے کے آتے ہیں کہ متبازی کائناتیں موجود ہیں، اب ان کے اپنے فزیکل لاز ہیں۔ یہاں بیٹھ کے آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ وہ کائنات کن پرنسپلز کے اوپر چل رہی ہے۔ تو اسی طرح سے وہ ایک دوسری کائنات ہے، ایک دوسری یونیورس ہے جسے ہم عالم آخرت کہتے ہیں۔ اب اس کو یہاں بیٹھ کے سمجھنا ممکن نہیں ہے، تو اس لیے اس کے متعلق اللہ نے ایک خبر دے دی ہے، وہ خبر ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، یہ نہیں کہ وہ
ہم یہ کہیں کہ جو اس کا مطلب ہی ہمیں نہیں پتہ تو اللہ نے ایسی گفتگو کی ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، گفتگو اللہ نے کی ہے، اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس کی ریئلٹی نہیں پتہ ہمیں، حقیقت نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت ہے تو جنت کا مطلب باغ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا باغ نہیں ہوگا جیسا دنیا والا ہے، اور بعض اوقات یہ معاملہ تو انسانوں کی دنیا میں بھی ہوتا ہے، انسانوں کی دنیا میں ایک شخص کسی اور انٹینشن سے بات کرتا ہے، دوسرا اس کو کسی اور سے دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن متشابہات میں تو اختلاف ہاں ہے ہی ہے، بالکل۔ محکمات میں کیوں ہوتا ہے جبکہ میننگ بڑے بڑے؟ نہیں، محکمات میں اختلاف نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ایسا مطلب ہوتا نہیں ہے۔ اگر کسی نے کیا ہوگا تو وہ اس وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کے پاس نالج نہیں ہے۔ محکمات میں جو سود کی حرمت ہے، جی جی بالکل ایسے، ہاں محکمات میں سے اس میں علماء میں خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ گاندھی صاحب، ویسٹ میں بھی بہت سارے علماء جو ہیں وہ لینے اور دینے کے اس میں کر لیتے ہیں فرق۔ نہیں، وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں تو جو ہے نا اکل ربا کا ذکر ہے، سود کھانے کا، الذین یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، تو اس کی انہوں نے انٹرپریٹیشن نہیں کی، وہ تو انہوں نے مان لیا، وہ جس کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ حدیث والا ہے۔ تو قرآن والے کا تو انہوں نے بھی نہیں انکار کیا، وہ حدیث والا ہے، کیونکہ حدیث میں کھانے کے علاوہ کھلانے کا بھی ذکر ہے، لیکن قرآن میں صرف کھانے کا ذکر ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کھانے والے کو منع کیا گیا ہے، سود کھانا حرام ہے، جو کھلا رہا ہے وہ مجبور ہے، تو وہ انہوں نے ایک اس طرح سے تعویل کر لی۔ تو یہاں پہ بھی پھر ربی تعویل کی ہوئی جی، کہ انہوں نے اس کی تعویل کر لی۔ تو جیسے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا تو وہ کہنے لگا جی قرآن میں ہے ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے، پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام مالک خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر سوچا انہوں نے، پھر اس کو جواب دیا، کہا کہ الاستواء معلوم والکیفیت مجہول، یا والکیف مجہول، بھائی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، یہ تو ہم مانتے ہیں، یہ 7 جگہ آیا، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہے؟ جیسے کوئی بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، ہم یہ نہیں کہتے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں اب سوال نہ کرنا، یہاں سے بدعت شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ کے بارے میں جو باتیں آ گئی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن ہم ان کی انٹرپریٹیشن نہیں کریں گے، یعنی ان کی میننگ بیان کریں گے، تفسیر کریں گے، لیکن ان کی تعویل، ریالٹی، ان کی کیفیت، حقیقت کیا ہے؟ مطلب اب کوئی بندہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ایسے ہے جیسے ہم کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ لوگ کرتے ہیں، ہاں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے نا بہت ساری وہ اب دیکھیں نا لوگوں نے ایسی ایسی تعویلیں کی، تو اب جیسے اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کا ذکر کیا تو بعض لوگوں نے کہہ دیا جی اللہ کے ایسے ہاتھ ہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، بعض نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اللہ کی داڑھی بھی ہے، تو مطلب اس قسم کی باتیں وہ نہیں کہ اللہ کو کیونکہ اللہ نے دیکھیں اپنی آنکھوں کا تذکرہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا، یہ ساری چیزیں ہیں، اپنے چہرے کا ذکر کیا اللہ نے، وجہ اللہ، لیکن اب ان سب چیزوں کو جوڑ کے آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان جیسا ہے، یہ تعویل ہے، اس سے منع کیا گیا، کہا گیا بس ایمان لے آؤ، باقی اللہ کو قیامت والے دن دیکھ لو گے، خود اللہ کے رسول نے کہا کہ تم قیامت والے دن اللہ کو یوں دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، تو اس وقت تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی تفسیر کے آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے، مطلب کیوں ہم تفسیر کریں، یا ایک مفسر جو ہے اس کے نزدیک کیا آبجیکٹیوز ہونے چاہیے؟ ایک یہ لوگوں پہ روب ڈالنا ہے، میں نے 30 جلدوں میں تفسیر کر دی ہے، کیا آبجیکٹیو کیا ہے؟
سب سے بڑا جو آبجیکٹیو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصلاح ہے، جو خود قرآن نے جس کا ذکر کیا، فرد کی، انڈیویجول کی بھی اور سوسائٹی کی بھی. یعنی قرآن کی ایسے تفسیر کرے کہ جو اصلاح بن جائے. بیسیکلی قرآن کی بہترین تفسیر کون سی ہے؟ جو اصلاحی ہے. زیادہ فقہی نکات، زیادہ علمی باتیں، یہ قرآن کا بھی مقصود نہیں ہے، قرآن کا موضوع بھی نہیں. زیادہ فلسفی میں چلے جانا، بس آپ لوگوں کی اصلاح کو فوکس کریں. اصلاح میں دو چیزوں کی اصلاح ہے، ایک عقائد کی، تھاٹس کی، اور دوسری اخلاق کی. زیادہ کیلو کالز. ہاں دیکھیں قرآن مجید کی جو تفسیریں کی گئی ہیں نا وہ مختلف اس کی میتھڈالوجیز ہیں. کچھ قرآن کی تفسیر ایسی ہیں جن میں لغت بہت زیادہ ہے، تو کچھ قرآن مجید کی تفسیر ایسی ہیں کہ جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی تاریخ بہت زیادہ ہے، ہسٹری. کچھ قرآن مجید کی تفاسیر ایسی ہیں کہ جن میں جو ہے وہ فلسفی بہت زیادہ ہے، علم الکلام. کچھ قرآن مجید کی تفسیریں ایسی ہیں جنہیں فقہی تفاسیر کہا جاتا ہے، جن میں فقہ بہت زیادہ انہوں نے بیان کر دی. لیکن قرآن کا اصل فوکس کیا ہے؟ وہ نصیحت ہے، فرد کی اصلاح اور سوسائٹی کی اصلاح. یعنی تذکیری نوعیت کی تفسیر ہونی چاہیے. جی جی نہیں، ریسٹرکٹ نہیں کر رہا. قرآن یہ کہتا ہے کہ علم جو ہے نا عوام کا مسئلہ نہیں ہے، ایک خاص طبقے کا مسئلہ ہے. عوام کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ عمل ہے. تو جب آپ تفسیر، اگر تو آپ ایک خاص طبقے کے لیے لکھ رہے ہیں پھر تو آپ علمی تفسیر لکھیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تفسیر لکھنی ہے عوام الناس کے لیے، تو پھر آپ عملی تفسیر لکھیں گے، واضح و نصیحت کی بات کریں گے. مطلب سب لوگ اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہوتے. جیسے تفہیم القرآن میں مولانا نے کہا ہے کہ میں نے کہ ایک شخص کو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس پتہ چل جائیں کہ کیا اس نے کرنا اور کیا نہیں. اور میرا مقصد ہے یہ بھی مجھے یاد ہے کہ علمی اضافہ نہیں. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تیسری چیز جو اہم ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کی جو بڑے آبجیکٹیوز جو اس کی تفسیر کے ہیں ان میں سے ایک آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ امت کو جمع کرنا. جیسے قرآن نے کہا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو جمع کرو، تفرقہ نہ ڈالو، وَلَا تَفَرَّقُوا. تو یہ قرآن کے باقاعدہ آبجیکٹیوز میں سے ہونا چاہیے کہ قرآن کی آپ اس طرح سے تفسیر کریں کہ آپ مختلف جو اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہیں آپ ان کو جمع کریں. یعنی دونوں طرف کے جو لوگوں کا موقف ہے اس کے درمیان میں کوئی ایسا موقف بیان کر دیں کہ وہ ایک طرح سے جمع ہو جائے. قرآن مجید کی تفسیر کے آبجیکٹیوز میں سے ایک بڑا آبجیکٹیو جو خاص طور پہ کہ عصر حاضر میں جو ہمارے جو علوم ہیں ان کے ساتھ قرآن مجید کو ریلیٹ کر کے دکھا دیں. سائیکالوجی ہے، فلسفی ہے، سوشیالوجی ہے، اکنامکس ہے، ان کے اندر خاص طور پہ جو بڑی بڑی تھیریز ہیں تو ان کے ساتھ قرآن مجید کو ریلیٹ کرنا. اور یہ کام مطلب مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ نے کسی حد تک کیا اپنی تحریروں میں، پھر ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے کیا اپنے بیانات میں. وہ ہیگل کی جو فلسفی تھی وہ قرآن مجید کی آیات سے اس کو نکال لیتے تھے. ڈارونزم جو ہے اس کو وہ قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے تھے. اس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس طرح سے کام کرتے ہیں خاص طور پہ سائنس کے حوالے سے. تو یہ ایک کام ہے کرنے کا کہ جو ماڈرن سائنسز ہیں خاص طور پہ سوشل سائنسز ہیں ان کی تھیریز کو جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر کے دکھانا. چلیں جی آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. السلام.